اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جناب صدر، محترم سامعین، مجھے آج کے معزز ایوان میں جس موضوع کو الفاظ کا خیرات پیش کرنا ہے وہ ہے یوم آزادی۔ قوموں کی زندگی میں بعض دن اس قدر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کا تذکرہ دلوں کو ایمانی جوش و خروش سے بھرپور کر دیتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 14 اگست کا دن ایسی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ 14 اگست محض ایک دن نہیں بلکہ تحریک پاکستان کے مجاہدین کے بے مثال جذبہ قربانی کا پیغام بھی ہے۔ اس دن کی تاریخی عظمت کے پیش نظر آج وطن عزیز کے ہر شہر اور قصبے میں خوشی و مسرت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اس حسین موقع پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے غیر معمولی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ مبارک ہو تمہیں یہ جشن آزادی، مبارک ہو، مبارک ہو تمہیں یہ جشن آزادی، مبارک ہو گئی ہر دل کی آبادی، مبارک ہو۔ حاضرین کرام، یوم آزادی کا لفظ زبان سے ادا ہوتے ہی تحریک پاکستان کے ولولہ انگیز دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ خوشیوں کے گلاب مہکنے لگتے ہیں، یادوں کا قافلہ سفر کرنے لگتا ہے اور پھر وہ زمانہ تصور میں ابھرنے لگتا ہے۔ پاکستان جب برصغیر کے مسلمان اپنے عزم و حوصلہ سے اپنے مستقبل کی عمارت تعمیر کر رہے تھے، وہ دور مسلمانوں کے لیے بے پناہ کٹھن اور مشکل تھا۔ ایک طرف انگریز تھا جو یہاں ہزاروں برس حکومت کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا، اور دوسری طرف ہندو تھا جو مسلمانوں سے اپنی سینکڑوں برس کی غلامی کا بدلہ چکانے کی سوچ رہا تھا۔ ان کے علاوہ ایسے کم اندیش مسلمان بھی تھے جو نظریہ اسلام سے منہ موڑ کر ہندو سے تعاون کر رہے تھے۔ غرض یہ کہ چاروں طرف مسلم دشمنی کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں۔ اس نازک دور میں قائد اعظم محمد علی جناح آزادی کے سورج کی علامت بن کر ابھرے۔ آزادی کا وہ سورج جس نے دیکھتے ہی دیکھتے غلامی کی تاریکیوں کا تلسم توڑ دیا اور آزادی کی روشنی سے ماحول جگمگانے لگا۔ قائد اعظم کی قیادت بلا شبہ قدرت کا ایک بہت بڑا انعام تھی۔ وہ قائد جس نے باطل کے سامنے جھکنا نہیں بلکہ جھکانا سیکھا تھا۔ وہ قائد جس کے لوہے سے ہر لوہے کو کاٹا۔ وہ قائد جس کا کردار صحیح معنوں میں مرد مومن کا کردار ہے۔ اقبال کا مرد مومن ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔